السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اس ویڈیو میں قیامت کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھنے والے ہیں جو کہ آپ کو میری وائس میں سننے کو ملے گی، تو کائنڈلی غور سے سنیے گا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت کو صرف 40 سال رہ جائیں گے۔ پھر ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی اور دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ پھر انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ جب خوشبودار ہوا کے گزرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی تو اس کے بعد 40 برس کا زمانہ ایسے گزرے گا کہ پھر کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 سال کی عمر سے کم کوئی نہ رہے گا اور نہ کوئی زیادہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کو یاد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کوئی کھاتا ہوگا، کوئی پیتا ہوگا، کوئی کھیتی کرتا ہوگا، غرض کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ تو پھر دفاتن حضرت اسرافیل کو سر پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت آواز تیز ہو جائے گی۔ لوگ اس آواز کو کان لگا کر سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، دنیا کی تمام مخلوق، ملائکہ، سور اور حضرت اسرافیل تک فنا ہو جائیں گے، یعنی کہ دنیا کی ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اس اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے؟ متکبر لوگ کہاں ہیں؟ مگر اس وقت جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا، اور اس وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی واحد سلطنت کا مالک ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ہی سلطنت واحد ہوگی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، حضرت اسرافیل کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور سور کو دوبارہ پیدا کر کے پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین اور آخرین، ملائکہ، انسان، حیوانات اور جن زندہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر سے یوں برآمد ہوں گے کہ ان کے دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا، اور مدینہ اور مکہ کے مقابل جو تمام مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لیے میدان حشر میں تشریف لائے جائیں گے۔ میدان حشر ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا۔ اس دن آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ دوستو، آفتاب 4000 برس کے فاصلے پر ہے، زمین اس کی پیٹھ کی طرف ہے۔ پھر بھی جب سر کے بل سورج آ جاتا ہے تو گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس وقت سورج کی تپش کی وجہ سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، اور جو پسینہ زمین میں جذب نہیں ہو سکے گا، زمین نہیں اسے پی سکے گی، وہ اوپر چڑھے گا انسانوں کے اوپر۔ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، اور کافر کے منہ تک چڑھ جائے گا اور لگام ڈالے گا، اور وہ اس میں ڈبکیاں کھائے گا۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، دل گلے کو آ جائیں گے۔ جس نے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی وہی سب اس کے گلے میں پگھلا کر ڈالا جائے گا، اور لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی بچے بھاگیں گے ایک دوسرے سے، یعنی کہ کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ محشر کا دن، اس کے بعد لوگ تمام نبیوں سے مدد پکاریں گے، لیکن کوئی مدد نہیں کرے گا سوائے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اس لیے آپ قیامت کے دن کا انتظار کرنے کے بجائے قیامت کی تیاری کریں اور تمام نبیوں پر ایمان رکھیں اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنی اسلامی زندگی گزاریں۔ یہ ایک چھوٹی سی جھلک تھی، اور سننے میں یہ بہت خوفناک منظر ہے، تو دیکھنے میں یہ کتنا زیادہ خوفناک منظر ہوگا۔ میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے ایمان کو اپنے پہ حاوی کریں اور شیطانی اعمال کو اپنے پر حاوی مت ہونے دیں۔ جس کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو کائنڈلی اس کو لائک ضرور کر دیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی نیکسٹ ہر ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے بر وقت اور آپ میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ جو لوگ اپنے دین و اسلام سے ہٹ رہے ہیں یا اسے بھول چکے ہیں
وہ اسے دوبارہ یاد کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔